فیصل آباد سے صادق آباد آنے والی بس اپنے سٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ آخری سیٹ کے ایک کونے میں دبکی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہو کر سو رہی تھی۔ او بی بی، سٹاپ آ گیا۔ کنڈکٹر نے زور سے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوری بس خالی ہو گئی تھی۔ نکل باہر۔ صفائی کرنے والا ہاتھ میں جھاڑو لیے آ گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ ہر طرف انجان لوگ، ہر طرف بسوں اور گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں، ہر طرف شور، ہر طرف دھواں۔ ماں! وہ بری طرح ڈر گئی اور ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ با! ماں نے جب نہیں سنا تو باپ کو پکارنے لگی۔ علی! ماں اور باپ کے بعد یہ واحد لفظ تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن کسی کو کیا فکر؟ کون اس کی بات سنتا؟ کون اس کا دکھ سمجھتا؟ جیسے جیسے دن آگے کو بڑھا اسے بھوک لگنے لگی۔ صادق آباد کا بس سٹاپ کافی بڑا تھا۔ بسوں کے سٹاپس کے بالکل سامنے پھل فروشوں، سموسے، پکوڑوں، بوتلوں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی ریڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے اڈے کی عمارت تھی جس کے آگے بنے وسیع و عریض برآمدے نما انتظار گاہ میں نہ صرف بینچ رکھے تھے بلکہ 2-3 پنکھے بھی چل رہے تھے۔ پانی پینے کے لیے 2 عدد واٹر کولر بھی موجود تھے۔ عمارت کے پچھلی طرف ایک گھاس لگا میدان تھا جہاں بے گھر اور لاوارث لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ریڑھیوں کے ساتھ لگے گلے سڑے پھلوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ وہ ان پر ٹوٹ پڑی۔ جو ہاتھ لگا کھاتی چلی گئی۔ پیٹ بھر گیا تو گلاس بھر کر پانی پیا اور ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ بہت دیر وہ وہاں بیٹھی بس سٹاپس کی ہلچل دیکھتی رہی۔ شام کو پھر وہی گلے سڑے پھل اور ایک گلاس پانی۔ رات ہوئی تو گھاس پر جا کر لیٹ گئی۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ماں باپ معاشی طور پر سوکھے ہوں تو اولاد عیش کرتی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صحیح ہوتا تو 5 ایکڑ زمین اور 1 کنال کے گھر کے مالک شاہد نذیر کی 14 سالہ بیٹی یوں بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں نہ سو رہی ہوتی۔ یہ صحیح ہوتا تو رحیم یار خان کی ایم پی اے اور کئی ایکڑ پراپرٹی اور کئی کروڑ بینک بیلنس کی مالک سعدیہ مرتضیٰ کی 14 سالہ بیٹی یوں لاوارثوں کی طرح ایک انجار شہر میں خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ 14 سالہ معصوم لڑکی تو اس قابل تھی کہ اسے پھولوں کی طرح رکھا جاتا۔ ماں کی پر محبت گود ہوتی، باپ کی پرشفقت چھت ہوتی، ان دونوں کی بے پناہ توجہ ہوتی، لیکن وہ رل رہی تھی، پتھروں کی طرح ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ صبح آنکھ کھلتی تو گلے سڑے پھلوں کے ڈھیر کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، چن چن کر اپنی پیٹ پوجا کرتی اور پھر پانی پی کر ڈکار مار لیتی۔ سورج سر پر آنے تک پورے بس سٹاپ کے کوئی 8-10 چکر لگاتی اور کھیل کود میں لگی رہتی۔ دوپہر ہوتے ہی بھوک پھر سے جاگ پڑتی۔ بس سٹاپ کے باہر سیلانی والوں کا ایک کیمپ بھی لگا ہوا تھا جہاں مفت خیراتی کھانا ملتا تھا۔ وہاں سے چاولوں کا ایک شاپر لے کر بھوک مٹاتی، پھر انتظار گاہ میں پڑ کر سو جاتی۔ شام کے سائے لمبے ہونے لگتے تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتی۔ رات کو پھر سے مانگ تانگ کر کھانا کھاتی اور اپنا اسکارف اوڑھ کر سو جاتی۔ اس مزدور اور پاگل لڑکی نے پورے 6 ماہ اس بس سٹاپ پر گزارے۔ یوں ہی رلتے ہوئے، خوار ہوتے ہوئے، خیراتی کھانے اور گلے سڑے پھل کھاتے ہوئے اس کے بدن پر موجود کپڑوں سے بدبو آنے لگی تھی۔ اس کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی، اس کے جوتے ٹوٹ گئے۔ ان 6 ماہ میں وہ کئی دفعہ بیمار بھی ہوئی۔ بخار، نزلہ، کھانسی، پیٹ درد اور سب سے بڑھ کر حمل کی تکلیف۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک نیا وجود جنم لے رہا ہے۔ وہ فروری کی ایک سرد رات تھی جب اسے شدید لیبر پین کی لہریں اٹھنے لگی۔ یہ درد کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ کچھ دیر تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلاتی ہوئی ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ بس اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے ہسپتال چھوڑاؤ، ایک بوڑھی سی عورت نے کہا۔ 2 آدمی اسے بس سٹاپ کے قریب ہی موجود سرکاری ہسپتال میں چھوڑ آئے۔ چیخوں اور سسکیوں کے ساتھ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ہسپتال والوں نے بس اسے 2 دن رکھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش نارمل ہی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد نرسوں نے اس پر ترس کھا کر نہ صرف اس کے 2 دن کے بچے کو کپڑے دے دیے بلکہ اس کے اپنے کپڑے بھی تبدیل کروا دیے۔ بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کی گود میں ڈالا اور کہا کہ جاؤ۔ وہ بچہ ہاتھ میں لیے کھڑی رہ گئی۔ اسے کون لے کر آیا تھا؟ نرس نے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ 2 آدمی لے کر آئے تھے اڈے سے۔ اس نے کہا جاؤ اسے اڈے واپس چھوڑ آؤ۔ نرس نے اس کے ہاتھ پر 100 روپے بھی رکھ دیے تھے۔ وارڈ بوائے اسے واپس اڈے چھوڑ گیا۔ اب اس کے لیے ایک نئی پریشانی،
خود تو جیسے جیسے کھا پی کر گزارا کر لیتی، لیکن بچہ اسے دودھ چاہیے تھا۔ وہ جب بھوک سے بلکتا تو ساتھ ہی خود بھی رونے لگتی۔ دھیرے دھیرے اسے پتہ چلا کہ بچہ دودھ مانگتا ہے۔ کبھی کسی ریڑھی والے کا بازو کھینچتی اور کبھی کسی کا۔ لوگ ترس بھی آخر کتنی دفعہ کھاتے۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک سکہ تک نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی خوبصورتی اور نسوانیت اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کیا ہوا، وہ ایک لڑکی تھی، 15 سالہ نوخیز لڑکی، انتہائی حسین۔ وہ اپنے جسم کے بدلے سب کچھ خرید سکتی تھی اور اس نے خریدا۔ پورے 2 سال اس نے اپنے آپ بیچ کر اپنے بچے کے لیے دودھ کے چند گھونٹ مہیا کیے، اس کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کیا۔ پورے بس اسٹاپ کو اس کی کمزوری پتہ چل گئی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ۔ ہر شخص نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہر شخص نے اسے چند گھونٹ دودھ کے بدلے پوری رات استعمال کیا۔ ہر رات کسی نہ کسی دکان کے بند شٹر سے اس کی چیخیں باہر سنائی دے رہی تھی۔ ہر رات وہ کسی نہ کسی کے نفس کی تسکین کر رہی ہوتی، صرف چند سکوں کے بدلے۔ وہ معذور تھی تو کیا ہوا، وہ پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ ایک ماں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بچہ روئے تو سینے سے لگانا ہے، بلکہ تو محبت سے ماتھا چومنا ہے، ضد کرے تو پیار سے بہلانا ہے، بھوک سے بلبلائے تو منہ میں دودھ ڈالنا ہے، سوئے تو گود کی آغوش دینی ہے، سردی لگے تو خود ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اسے گرم کمبل میں لپیٹنا ہے، گرمی لگے تو خود تپتے فرش پر بیٹھ کر اسے جھولی میں رکھنا ہے۔ موجودہ حکومت کے 5 سال پورے ہو گئے تھے، الیکشن نزدیک تھے، پورے ملک میں الیکشن کمپینز شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن رحیم یار خان سے ایک انتہائی سرگرم سیاسی کارکن جاوید کاردار صادق آباد آیا۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ جمع کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر 17 سالہ مریم پر پڑی۔ وہ ایک ماہر جوہری تھا اور اس نے ہیرے کو پہچان لیا۔ ادھر ادھر سے مریم کی سن گن لے کر وہ اسے اپنے ساتھ رحیم یار خان لے گیا اور وہاں اسے ایک بدنام زمانہ گینگ کو بیچ کر میر عاصم مرتضیٰ اور سعدیہ مرتضیٰ کے لیے 200 ووٹ حاصل کر لیے۔ مسلسل ہر رات وہ کمروں کے اندر پامال ہوتی اور اس کا 2 سالہ بچہ دروازے سے باہر فرش پر پڑا اس کی چیخیں سن رہا ہوتا۔ جاوید کاردار نے پورے 7 ماہ اسے استعمال کیا۔ بے شک اس دوران اسے اپنے گھر چھت کے نام پر ایک ڈبہ نما کمرہ دیا، 3 وقت کا کھانا دیا اسے اور اس کے بچے کو کپڑے دیے، لیکن بدلے میں اسے جسم فروشی پر لگا دیا۔ ہر رات کے بدلے وہ 10 ووٹ خریدتا۔ خدا کر کے الیکشنز ختم ہوئے اور مریم کی جان چھوٹی۔ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی وہ اسے فٹ پاتھ پر چھوڑ گیا۔ تب اس کا بیٹا 4 سال کا تھا۔ وہ الیکشنز والی رات تھی۔ میر عاصم مرتضیٰ اور اس کی بیوی سعدیہ مرتضیٰ کی جیت کی رات، ہر طرف جشن، پٹاخے، فائرنگ، ناچ گانا، پینا پلانا، نوجوانوں کے گول موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر سیٹیاں بجاتے غل گپاڑا کرتے پھر رہے تھے۔ جیتنے والی پارٹی پورے رحیم یار خان میں خوشی کے شادیانے بجوا رہی تھی۔ وہ 3-4 لڑکوں سے بڑی ہوئی ایک کار تھی جو زد سے اس کے پاس سے گزری تھی۔ وہ فٹ پاتھ کے کنارے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے پاس ہی بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ بریک لگا، ایک لڑکے نے زور سے کہا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ یہ اکیلی ہے جگر، ایک اور لڑکے نے کہا۔ ہاں اٹھا لے، دوسرے نے پوچھا۔ جب اکیلی ہے تو پوچھنا کیسا، اٹھا کے اندر ڈال، پہلے لڑکے نے کہا اور مریم کو زبردستی کھینچ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ اماں، اس کا 4 سالہ بیٹا ننگے پاؤں گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ چاروں اسے لے کر ایک خالی شیڈ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک نے مریم کے اسکارف سے اس کا منہ باندھ دیا تھا۔ پوری رات ان چاروں نے باری باری اس کی بے حرمتی کی۔ مریم کی چیخیں بھی باہر نہ نکل سکی۔ اس کا 4 سالہ بیٹا شیڈ کا دروازہ بجا کر تھک گیا، رو کر تھک گیا، چیخ کر تھک گیا۔ کوئی مدد کے لیے نہ آیا، کسی کو رحم نہ آیا۔ صبح کے قریب وہ چاروں جیت کے نشے میں مدہوش اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اماں، وہ 4 سالہ بچہ اندر آیا تھا۔ اس کی ماں کے جسم پر ایک چیتھڑا تک نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اس کے منہ پر بندھا ہوا اسکارف کھول دیا۔ وہ نیم مردہ ہوئی پڑی تھی۔ اس کے خون سے فرش سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس بچے نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رحیم یار خان کے فٹ پاتھ پر پڑے اس نے مزید 2 سال گزارے۔ اس کا بیٹا 6 سال کا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں جیسا نہیں تھا، وہ ایک مکمل انسان تھا، انتہائی سمجھدار، انتہائی ذہین۔ رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں فٹ پاتھ پر پڑی دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔
اسے دوسری عورتوں کی طرح بولنا نہیں آتا تھا، وہ صرف ایک لفظ بولتی تھی، عالی۔ لوگ اس کی ماں کو پاگل کہتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ اسے اپنی ماں کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتی تھی۔ وہ ساون کا ایک ابر آلود دن تھا، پورا آسمان کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا، کسی بھی وقت بارش کی چھما چھم شروع ہو جاتی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب اچانک وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ مار پیٹ اور گالم گلوچ کے بعد وہ 15-20 مردوں اور عورتوں کو ڈالے میں ڈال کر تھانے لے گئے۔ مریم اور اس کا بیٹا بھی ان میں ہی شامل تھے۔ ایس ایچ او نے ایک ایک بندے کو مرد و زن کی تفریق کیے بنا دھنک کر رکھ دیا تھا۔ مریم اور اس کا بیٹا جس کوٹری میں بند تھے، وہاں 4-5 ہٹے کٹے بدماش بھی بند تھے۔ اس نے نیلو نیل ہوئی مریم کو گلے لگا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک بدماش اس کی طرف کھسک آیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری اماں، اس نے دھیرے سے کہا۔ کہاں رہتے ہو؟ بدماش نے پھر پوچھا۔ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، اس نے کہا۔ تجھے گھر چاہیے؟ بدماش آگے کو ہوا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدماش نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھول دی، اس میں ایک چاقو بند تھا۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایس ایچ او وہاں سے گزرا تو یکدم ٹھٹک گیا۔ مریم سکارف سے بے نیاز دیوار سے ٹیک لگائے بے سدھ پڑی تھی۔ اسے رات کو میرے پاس لے کر آنا، اس نے کانسٹیبل سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کانسٹیبل اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا۔ مریم کی دل دوز چیخیں بلند ہو رہی تھی، چھوڑو چھوڑو میری اماں کو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن کانسٹیبل نے سلاخیں بند کر دی۔ مریم کی چیخیں پورے تھانے کو ہلا گئی۔ اس کا 6 سالہ بیٹا کوٹری کی سلاخیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی چیخیں دم توڑ گئی۔ 3-4 گھنٹوں بعد کانسٹیبل اسے واپس کوٹری میں پھینک گیا۔ اس کے بدن پر کپڑے کے نام پر ایک چیتھڑا تک نہیں تھا۔ اس کے بیٹے نے اپنی قمیض اتار کر اس کا وجود ڈھک دیا۔ اس کا پورا جسم نیلے اور سرخ نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھول پھول کر رو دیا۔ وہ بدماش اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اپنی ہتھیلی دوبارہ اس کے سامنے کھول دی۔ تو چاہے تو آنے والا وقت تیرا ہو سکتا ہے، بدماش نے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ 2 سال تو اسے ہو گئے تھے اپنی ماں کو پامال ہوتے دیکھتے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ نہ جانے کب سے یوں خوار ہو رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی، رل رہی تھی۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہمیشہ میری ماں یوں ہی بے حرمت ہوتی رہے گی؟ تو چاہے تو اپنی ماں کا بدلہ لے سکتا ہے، بدماش کہتا جا رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی ماں کو بچا سکتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ چاقو اٹھا لیا۔ شاہ بھائی کہاں ہے؟ ولی اسے اور مریم کو لے کر اپنے اڈے پر آ گیا تھا۔ اندر ہے۔ 2-3 آوازیں آئی تھی، اپنی ماں کو یہاں بٹھا دے اور تو میرے ساتھ آ، ولی نے کہا۔ اس نے مریم کو اشارے سے وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود ولی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑے چاقو پہ خون لگا ہوا تھا۔ کیسے ہے شاہ بھائی؟ ولی اندر موجود ایک عمر رسیدہ آدمی کے گلے لگ کر بولا۔ ٹھیک ہوں، تجھے تو کل ہی آ جانا چاہیے تھا، شاہ نے کہا۔ میں کل ہی آنے والا تھا شاہ بھائی، لیکن مجھے یہ مل گیا۔ ولی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ قیامت۔ ولی زور سے ہنسا۔ مطلب؟ شاہ سمجھ نہ سکا۔ یہ 6 سال کا ہے اور اس نے آج صبح ایک کانسٹیبل کا گلا کاٹ دیا، ولی نے کہا۔ شاہ نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈر نہیں لگا؟ اس نے پوچھا۔ چاقو اٹھاتے ہوئے لگا تھا، چلاتے ہوئے نہیں لگا۔ اس نے کہا۔ اس کے ساتھ صرف اس کی ماں ہے جس کے لیے اسے ایک گھر چاہیے، بدلے میں یہ ہمارا۔ ولی نے کہا۔ ٹھیک ہے، دے دے اسے ایک گھر اور اڈا، ہاشمی کے پاس بھیج دے، وہ اسے ٹرین کرے گا، شاہ نے کہا تھا۔ ولی نے سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ شاہ نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے کہا۔ 5 سال پہلے پولیس نے میرا 6 سالہ بیٹا مار دیا تو اس کا نام لے لے غازی، شاہ نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ولی اسے لے کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد اسے اور مریم کو ایک چھوٹے سے گھر لے آیا۔ لے شہزادے، یہ تیرا گھر ہے، تیرا کھانا پینا سب شاہ بھائی کے ذمے، ولی نے کہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔